میرا اپنا جو نظریہ ہے پڑھانے کا، آپ میرے ساتھ ابھی وقت گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں ہمیشہ ٹیچر کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے جو فرق ڈالتا ہے. میں اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھتا فرق ڈالتا ہے. اسٹوڈنٹ پھیلا کے فرق ڈال سکتا ہے. اب آپ تک میں نے کیسے پہنچنا ہے جب آپ میرے سامنے، وہ آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں آپ سے بات کروں گا. آپ لوگ آ گئے کلاس کے اندر. اب کلاس کے اندر آ کے اگر آپ بدلے نہیں ہو نا تو 70-80% میں ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. لیکن میں ادھر کہاں جاؤں جب میں آپ کو بلاؤں اور آپ آئیں نا، پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. کہ دعوت ہم دے سکتے ہیں، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے. آپ کا ہمارا کام یہ ہم اکٹھے ہو گئے. میں آپ تک ایک بہتر بات پہنچانے کی کوشش کروں گا، کر بھی رہا ہوں، کروں گا بھی. اور جس گھڑی آپ تک یہ بات میں پہنچاؤں گا اور آپ کو لگے کہ یار ہمیں فرق پڑ رہا ہے، تو کیا پھر یہ فرق سب کو نہیں پڑنا چاہیے؟ میں اگر آپ سے سوال کروں بھی 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں سے 10 مر کے پاس ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ ہے اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت تھوڑے وقت میں حیران ہوتا ہوں یار. 1 مہینے کا کورس ہمارا بچے کرتے ہیں، 2 مہینے کا کرتے ہیں، انگریزی لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، انگریزی سن بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر میں کہوں کہ جناب ان کو میں اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، وہ تو برٹش کاؤنسل دے رہا ہے. اس سے بڑا کیا ثبوت دیں جناب کہ 9 میں سے وہ 6 لے گا، 70% کے قریب سکور لے گیا. وہ اگر 1 سے 1.5 ماہ میں پڑھ کے، انگریزوں کا کورس تھا، اس نے ریڈنگ بھی اس میں کی، رائٹنگ بھی اس میں کی، اسپیکنگ بھی کی، لسننگ بھی کی. تو اگر وہی بچہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں ہو جاتے تو جن کے یہاں 4 سال سے ہے وہاں کیوں نہیں بدلتا؟ سوال ہے نا. آپ کی ان عمروں میں اگر آپ کا باپ آپ کے ساتھ دکھ نہیں بانٹ سکتا تو آپ کو ہونا نہ ہونا برابر ہے. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو. لیکن آپ اگر، میں نے گلگت بلتستان والوں کو کیا کہا، آپ سے بھی وہی عرض کروں گا، آپ جب یہاں سے جائیں آپ روشنی بن کے جائیں. میں نے گلگت بلتستان والوں کو کہا کہ میں آپ کو جو پڑھاؤں گا نا، آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں پڑھانا ہے. وہ سارے یونیورسٹی کے بچے ہیں. میں نے کہا آپ نے ادھر بیٹھ کے پڑھانا ہے. ہر بچہ 10 بچے لے لے اور پڑھائے ان کو. 40 بچہ پڑھ کے جا رہے 10 بچے، وہاں تو 400 بچے شروع ہو جائے گے. اور میں نے کہا مجھے کہیں گے آن لائن آؤ، میں حاضر ہوں. روشنی جانی چاہیے. مجھے پتہ ہے، امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہوگا. صاحب جی، ملٹائی ٹاسکنگ اور فوکس کو ذرا ایک دفعہ سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں نا چیزیں آتی ہیں لیکن ان کی روح نہیں آتی. وہ ٹیگز آ جاتے ہیں، وہ لیبلز آ جاتے ہیں. ملٹائی ٹاسکنگ کا ایک مطلب تھا کہ ایک بندہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں کرنا. ملٹائی ٹاسکنگ کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندے کو زیادہ کام کرنے آنے چاہیے. لیکن زیادہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 15 کام کیا اور سارے ادھورے تھے. ملٹائی ٹاسک، مثلا آپ اٹھے، آپ نے اسٹیپلر کے لیے آپ علیحدہ بندہ نہ رکھے، میں اسٹیپل خود کر لوں گا. ملٹی ٹاسکنگ میں آتا ہے نا. آپ نے پرنٹر سے پرنٹ خود نکالا، آپ نے اسے اسٹیپل کیا، آپ نے ہینڈ آؤٹس تیار کیے، سب کچھ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن اب ملٹی ٹاسکنگ کے چکر میں بگ پروجیکٹ کو چھوڑ دیں اور آپ 10 چھوٹے چھوٹے کام کر کے بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک وقت میں ایک کام کو کرنا چاہیے. آپ کو علم ہوگا کہ پہلے جب بچہ بیٹھ کے پڑھتا تھا امتحان کی تیاری کے لیے، وہ اکثر نا پینسل ڈھیر ساری اکٹھی کرتا تھا، شارپ کرتا رہتا تھا، کبھی ان کو سیٹ کر کے رکھتا تھا، ابھی نیلا ادھر رکھنا ہے، پیلا ادھر رکھنا ہے، ورکیں یوں رکھنے ہیں، کتابیں یوں رکھنی ہیں. اتنا سارا اپنے آپ کو پھیلا، اور جو پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا نہیں. ابھی یونیورسٹیز میں پریزنٹیشنز ہم لوگ لیتے ہیں نا، تو بچے اس دن کیا ہوتے ہیں، ٹائی کون سی لگانی ہے، جوتے کون سے پہننے، یہ ساری تیاری ہوتی ہے، پریزنٹیشن کی تیاری نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوکسڈ رہنا ہے. فوکس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اور فوکس کے لیے میں ایک چیز استعمال کرتا ہوں، DD فارمولا ہوتا ہے. DD ہوتا ہے دفعہ دور. آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کام کو کرتے ہوئے جب تک مکمل نہیں ہوا 10 چیزیں ادھر ادھر آئیں نا، تو آپ نے DD کہیں، آپ فوکسڈ رہیں. اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں ناٹ ناؤ. آپ کام کریں، ناٹ ناؤ، ناٹ ناؤ، آپ اسی کو فوکس کریں. فکس کر کے اسے فوکس کر کے آپ کریں گے، یو وونٹ ہیو اینی پرابلم ایٹ آل. فوکسڈ رہنا چاہیے. جب آپ CA کر رہے ہیں تو میری جان CA کریں. CA کرتے ہو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو نہ وہ ہوگا نہ CA ہوگا. آپ دیکھیں نا، آپ CA کرنے آئے وہاں سے، آپ CA کریں. آپ اٹھ کے ایک جگہ نوکری کرنے چلے گئے، اچھا آپ ٹک ٹاک کھول کے اپنی ویڈیو بنانی آپ نے شروع کر دی کہ میں اپنا چینل بناتا ہوں، کوئی ٹک ٹاک شاپ شروع کر دی. بھائی تو پہلے CA تو کر. ایک چیز ہو نہیں رہی، ایک کام کو اچھی طرح کریں. اور آپ لوگوں کو، چونکہ آپ لوگوں کا کام بڑا محنت والا کام ہے، آپ لوگوں کا بڑا ایکسٹینسو نیچر کا کام ہے. تو آپ دیکھیں سب سے بڑی بات، آپ کے کتنے بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، آپ خود سمجھ لیں. اب تو پروجیکٹرز بھی آ گئے، بڑے بڑے بورڈز ہوتے ہیں. بس وہ بورڈ بھرتے، آپ نوٹ بک بھرتے ہیں جی. اور پھر ہاں، وہ پھر یہی ہوتا ہے.
اگر کوئی میرے لیے پڑھ کے آ جائے گا, کہیے ساتھ والے کو, پڑھ کے آ جائے گا, میں خاک پڑھوں گا. محمد بن قاسم میں خیال میں 10ویں 11ویں والی عمر کا تھا, 17 سال کا تھا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہوگا, سندھ تک آ گیا تھا فتح کرنا. ہمارا کینڈی کرش ختم نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کی شخصیت, آپ کو دیکھ کے آپ کے چھوٹے بہن بھائی کیا سیکھتے ہیں. اگر لوگ بھائی گھر کے اندر موٹر سائیکل گھما کے نکلتا ہے تو وہ کون سی ماڈلنگ کر رہے اپنے بھائی کے سامنے, اور وہ کیا کرے گا, بھائی جان نے سویرے موٹر سائیکل گھمایا, کیا بات. حالانکہ وہ بدتمیزی کی نمائش کر کے نکلا ہے گھر سے.